سجدے کی ایک قسم ہے سجدہ تلاوت. آپ جب قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اب آیت سجدہ آ گئی، اس پر بھی سجدہ کرنا. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا اذا قرأ ابن آدم السجدہ فسجد، جب ابن آدم سجدہ تلاوت کرتا ہے، کوئی آیت پڑھتا ہے اور اس پر سجدہ کرتا ہے، اعتزل الشیطان یبکی، شیطان پیچھے ہو کے بیٹھ جاتا ہے اور رونا شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے امر ابن آدم بالسجود فسجد فلہ الجنہ، ابن آدم کو سجدے کا حکم ہوا، اس نے سجدہ کیا، اس کو جنت مل گئی. وامرت بالسجود فابیت فللنار، اور مجھے سجدے کا حکم ہوا تھا، میں نے انکار کیا تھا، میں جہنم میں جاؤں گا. اس لیے کہ سجدہ، یہ سجدہ تلاوت ہے، یہ بڑا اس اعتبار سے بڑی فضیلت ہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کیا کرتے تھے. لیکن ایک بات نوٹ کیجئے گا، سجدہ صاحب، یہ جو سجدہ تلاوت ہے یہ مسنون ہے، مستحب ہے، فرض یا واجب نہیں ہے. فرض یا واجب نہیں ہے، ذرا نوٹ کیجئے گا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی روایت سنیے. زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے والنجم اذا ہوا، سورہ نجم رسول اللہ کے سامنے پڑھی اور آپ علیہ السلام بھی سن رہے تھے میری قرات کو. جب سجدے کی آیت آئی تو رسول اللہ نے سجدہ نہیں کیا تھا. امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے 1070، امیر المومنین نے ممبر پہ کھڑے ہو کے سورہ نحل کی تلاوت کی، اور جب آیت سجدہ آئی نیچے اترے، خود بھی سجدہ کیا، لوگوں نے بھی سجدہ کیا. اگلا جمعہ آیا تو پھر سورہ نحل کی تلاوت کی، اور اس میں لوگ سیدھے ہو کے سجدہ کرنے کے لیے کبھی سجدہ کریں گے تو امیر عمر رک گئے، کہا یا ایھا الناس انا نمر بالسجود فمن سجد فقد اصاب ولم يسجد فلا اثم علیہ. ہم سجدے کی آیتیں پڑھتے ہیں، جو آدمی سجدہ کرے بہتر ہے، گڈ ہے، لیکن جو نہ کرے فلا اثم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. اس لیے کہ سجدہ صاحب کرنا واجب اور فرض نہیں ہے. اور اگر آپ ایک آیت کو 10 بار پڑھ رہے ہیں تو یہاں آپ نے 1 2 4 صورتیں پڑھی ہیں زیادہ تر سجدے والی، تو سب کے آخر میں ایک بار سجدہ کر دینا کافی ہے.